بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دغا باز ہیں، کہتے ہیں اپنے ان اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہ اگر تم نکالے گئے، جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. اگر یہ لوگ نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، اور اگر ان یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کبھی انہوں نے مدد کی تو پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے اور پھر مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. البتہ تم خوف اور ہیبت کے اعتبار سے ان کے دلوں میں سخت ہو اللہ کے مقابلے میں، اور یہ اس لیے کہ یہ بیوقوف قومیں سمجھتی نہیں. یہ لوگ سب مل کر کے بھی تم سے جنگ نہیں کر سکتے مگر گھنی بستیوں کے اوٹ میں یا دیواروں کے پیچھے سے. ان کے آپس میں معاملات بہت زیادہ سخت ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، عقل نہیں رکھتی. یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو قریب میں ان سے پہلے گزرے کہ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ شیطان کے مانند ہیں کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پس ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا. ان کا انجام ہوگا کہ یہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ گنہگاروں کی جزا ہے، سزا ہے.
یہ سورہ حشر کا ایک رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی. اوپر سے منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا تھا. منافقین میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو قبیلے اوس و خزرج کے لوگ تھے اور خاص طور پر قبیلے خزرج کے. یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، جو مشرک تھے. تفصیل پیچھے گزر چکی. ان دونوں قبیلوں کی بھی آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی، اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہودی بھی آ کر بسے ہوئے تھے، جس کی تفصیل پچھلے 2 ہفتوں سے آپ سن رہے ہو. ان کی ان سے بھی جنگ ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے، اس سے پہلے قبیلے خزرج میں عبداللہ ابن ابی ایک شخص تھا جس کی سرداری پر دونوں قبیلے متحد ہو گئے تھے، قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ، کہ ہم اس کو اپنا سردار بنائیں گے. ابھی سرداری کا اعلان ہوتا اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. آپ کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی سرداری کھٹائی میں پڑ گئی، جس کا اسے بہت زیادہ ملال تھا. اور اس ملال کی وجہ سے کہ اس کو سرداری نہیں ملی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلام کا سخت دشمن ہو گیا. لیکن طاقت اتنی نہیں تھی کہ اپنی دشمنی کا برملا اظہار کرتا. تو وہ اور اس کے ماننے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ دکھاوے کے لیے تھا، دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ منافق لوگ تھے جو قبیلے خزرج کے لوگ تھے، اور انہوں نے جو ہے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا تھا. ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور اسلام کی سخت دشمنی تھی، ناراضگی تھی. در پردہ انہوں نے یہودیوں سے ساز باز کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے حلیف اور مددگار ہوں گے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے. یہ معاہدہ تھا. اسی کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ان کے درمیان معاہدے میں طے ہوئی تھی. لیکن یہودیوں نے بھی اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا تھا، اور دشمنی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، 2 بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک لمبا سلسلہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولادوں میں رکھا. 10,000 سے زائد انبیاء کرام آئے. یہ سب جو ہے حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے، ان میں سے کچھ کو چھوڑ کر کے سب جو ہے بنی اسرائیل میں تھے. اور یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے. لیکن اللہ کی کرنی یہ تھی، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد جو عرب کہلاتی ہے، اللہ پاک نے اپنے دوسرے نبی کو اہل عرب میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا. اس بات کو لے کر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانا نہیں، قبول نہیں کیا. لیکن حضور کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد حضور نے ان سے معاہدہ کیا اور انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا. لیکن اس سے پہلے بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کو جلا وطن کیا تھا. ان کو مدینے کے قرب جوار سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ لوگ چلے گئے تھے.
یہی حال بنو نذیر کا ہوا۔ مدینے کے جو منافقین تھے قبیلے اوس و خزرج کے لوگ، ان لوگوں نے ان یہودیوں سے ساز باز کی، اور ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے در پردہ، بنو نذیر کا جو سردار تھا یہ مکہ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور مشرکین مکہ کے ساتھ اس نے بیٹھ کر کے سازش کی، اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ تم مدینے پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو مکے کے لوگوں نے مکے سے چل کر کے 400-450 کلومیٹر دور آ کر مدینے پر حملہ کیا، اور ان یہودیوں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے ان کو تکلیف دیں گے اور اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف آپ کے ساتھ رہ کر ان کے خلاف لڑیں گے۔ ظاہر بات ہے اللہ کا فیصلہ جو تھا نافذ ہوا، بنو قینقاع کو در بدر ہونا پڑا، اس کے بعد بنو نذیر کو بھی جانا پڑا، جس کی تفصیل آپ کو بتائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان منافقین کو دیکھا نہیں؟ اس سے مراد قبیلے خزرج کے جو منافقین تھے اہل مدینہ، جو یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، تڑی پار کیا گیا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے خلاف ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، یہ نہ ان کے ساتھ اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑیں گے، اور اگر مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ نہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس بات کی خبر اپنے نبی اور نبی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دے دی، اور فرمایا لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَكُمْ، اگر یہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں۔ وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض والمحال انہوں نے مدد کرنے کی مدد کا ارادہ کیا لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، ٹک نہیں سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور جب یہ اس طرح کی حرکت کر لیں گے تو پھر ان کی مدد کا سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آج جیسے یہ مدینہ میں رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں مسلمانوں سے، یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں تمہارا جو خوف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اتنا خوف ان کے دلوں میں اللہ کا بھی نہیں۔ اور کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بے سمجھ قوم ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے ان کو۔ اگر سمجھتا تو اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے، لیکن اللہ کو نہیں مانا تو ان کے دلوں میں سبب کے درجے میں تمہاری ہیبت زیادہ ہے، تمہاری بہادری، تمہاری بصالت کی وجہ سے، کہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم لوگ لڑنے پر جب آتے ہو تو پھر تمہارے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا، اس لیے یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف تمہارا زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ سب مل کر کے بھی تمہارے مقابلے میں میدان میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے خبر دے دی، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر کے بھی تمہارے مقابلے میں میدان جنگ میں نہیں آ سکتے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے الا فی قرى محصنہ،
یا تو اپنی بستیوں میں رہ کر کے، گھنی بستیوں میں رہ کر کے لڑیں گے. کیسے؟ چھت پر چڑھ جائیں گے، اینٹ پھینکیں گے، گرم پانی پھینکیں گے. آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، بزدل لوگ یہی کرتے. تو یہ تم سے میدان جنگ میں آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے. او من وراء جدر، یا اگر یہ لڑیں گے تو گھات لگا کر کے، دھوکے سے تم کو مارنے کی کوشش کریں گے، دیواروں کی آڑ میں سے. بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی اور اختلاف بہت زیادہ ہے. بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی اور ان کا آپس کا اختلاف بہت سخت ہے. تحسبہم جمیعا، آپ ایسا سمجھتے ہو کہ یہ متحد ہے. وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. یہ خود جو ہے برادری میں، خانوں میں، مسلک میں ادھر ادھر بٹے ہوئے، یہ متحد نہیں ہے، تم کو متحد نظر آتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور اس وجہ سے کہ یہ قوم عقل سے پیدل ہے، ان کو سمجھتا نہیں ہے. ان کا حال تو وہی ہوگا جو اس سے پہلے قریب میں کچھ لوگوں کا ہو چکا، یعنی قبیلے بنو قینقاع کا. یا پھر اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی تھی جس میں مشرکین کو کھلی شکست ہوئی تھی، اور 70 مشرکین مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، اور ان کا سارا اسلحہ اور ساتھ میں جو سامان لے کر کے آئے تھے وہ سب مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملا تھا. اللہ پاک نے خبر دی کہ ان کا حال بھی یہی ہونے والا ہے، اور ہوا. بنو نذیر سے مسلمانوں نے جا کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، تو وہ مارے ہیبت اور خوف کے لڑ نہیں سکے، انہوں نے صلح کی. تو حضور نے فرمایا کہ تم جان کی امان مانگتے ہو، جان کی امان، تم جو یہاں سے لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ، اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں. انہوں نے اپنا قلعہ خالی کیا، اور پیچھے جیسے تفصیل میں نے بتائی کہ جو کچھ لے جا سکتے تھے وہ سب وہ لے کر کے چلے گئے. تو جس طرح قریب میں میدان بدر میں مشرکین کا حال ہوا تھا، اور جس طرح بنو قینقاع کا حال ہوا تھا، ان کا حال بھی یہی ہونے والا ہے. اور یہ ان کے سازشوں کا اور معاہدے کی خلاف ورزی کا وبال ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب. ان کا حال ایسا ہے جیسے شیطان کا حال. یہ منافقین کا حال ایسا ہے جیسے شیطان کا، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. اذ قال للانسان اکفر، وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ کفر کرو. جب فلما کفر، انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے بری ہوں. مفسرین نے 2 بات لکھی ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے، پھر اپنے آپ کو کنارے کر لیتا ہے، وہ اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. شیطان انسان سے کفر کرواتا ہے اور پھر کنارہ کشی کر لیتا ہے. اور آخرت میں بھی جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مشرکین و کافرین پیش ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ شیطان نے ہم سے کفر اور شرک کروایا تھا، تو شیطان کہے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کفر کیا اپنی مرضی سے کیا، انہوں نے شرک کیا اپنی مرضی سے کیا. میں نے کہا تھا، تو ان کو خود سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آج مجھ کو الزام دے رہے ہیں تو میں نے کوئی ان سے کفر زبردستی تھوڑی کروایا تھا، شرک زبردستی تھوڑی کروایا تھا. میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ان سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہے گا کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو شیطان جس طرح ہم سے گناہ کرواتا ہے، جھوٹ بولواتا ہے، زنا کرواتا ہے، شراب پلواتا ہے، نشہ کرواتا ہے اور سٹا کھلواتا ہے، گناہ کے جتنے کام ہیں شیطان ہم سے کرواتا ہے، بہکاتا ہے. ہم اس کے بہکاوے میں آ کے کر لیتے ہیں، وہ ہم سے کنارہ کشی کر لیتا ہے کہ جھوٹ بولا تو بولا، میں تھوڑی بولا. جھگڑا کیا تو کیا، میں تھوڑی کیا. گالی دیا تو دیا، میں تھوڑی دیا.
شراب پیا تو تو پیا، نشہ کیا تو تو کیا، زنا کیا تو تو کیا، جوا سٹا کھیلا تو تو کیا، میں تھوڑی کیا. وہ کنارہ کشی کر لیتا ہے. اسی طرح منافقین کا حال ہے کہ جس طرح شیطان گناہ کروا لیتا ہے اور پھر کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، یہ منافقین بھی یہودیوں کو ہوا دے رہے تھے کہ تم کو اگر نکالا گیا تو تمہارے ساتھ ہم بھی مدینہ چھوڑ دیں گے، تم سے اگر لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن جب نکالا گیا تو یہ گھروں میں چھپے بیٹھے تھے. جب مسلمانوں نے بنو نذیر اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو یہ ان کی مدد کے لیے نکل کر کے نہیں آئے. شیطان جس طرح انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، دھوکہ اور دغا بازی کرتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا حال، دونوں کا، منافقین کا اور یہودیوں کا، دونوں کا حال کیا ہوگا؟ انہما فی النار خالدین فیہا، یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ گنہگاروں کی سزا ہے. پیٹرول پمپ سے پیٹرول لا کر مناسب نفع لگا کر فروخت کر سکتے ہیں کیا؟ شرن کر سکتے، شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے پیسہ دے کر کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول خریدا، اپنے گھر لا کر کے آپ کچھ نفع لگا کر بیچنا چاہیں تو آپ اپنی ملکیت کا پیٹرول بیچ رہے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے غلط ہے. ملک کا قانون یہ ہے کہ ڈیزل یا پیٹرول کا فروخت کرنے کے لیے آپ کو سرکار سے لائسنس لینا پڑے گا، اور جس کے پاس لائسنس ہوگا وہی فروخت کر سکتا ہے. اور اگر بغیر لائسنس کے فروخت کرے گا تو وہ قانوناً گنہگار ہے، پکڑا جائے گا، قانونی طور پر اس کے خلاف کارروائی ہوگی، جیسے ہمارے شہر میں کئی مرتبہ ہو چکا. اور ایک مسلمان کو قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے. ایسا کوئی کام کرنا جس سے بدنامی ہو، بے عزتی ہو، ذلت ہو اور سزا ملے، ایسا کام مسلمان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں سنا ہوں کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ اور ایک ساتھ بیٹھ کر دودھ نہیں کھا پی سکتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. دودھ شریک بھائی یا بہن وہی ہوتی ہے جو دودھ پینے کی مدت، یعنی بچپن کے پہلے جو 2 سال ہوتے ہیں اس مدت میں ایک خاتون کا اگر دودھ پیے تو وہ دودھ شریک بھائی بہن ہے، ورنہ نہیں. میاں بیوی بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کے دودھ کھا پی سکتے. لوگوں میں ایسا مشہور ہے کہ نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو بولے بھائی بہن ہو جائیں گے. ایسا نہیں. ایک کارٹون ہے جس میں بے حیائی نہیں ہے، تو کیا وہ کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ مسلمان کو ہمیشہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل کھیلتے ہیں، یہ وقت کی بربادی اور ضیاع ہے. اور مسلمان کو اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو. جنت میں جانے کے بعد جس چیز کا اس کو ملال ہوگا، افسوس ہوگا، وہ کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا. ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کے سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی تو کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آپ کہیے علیکہ وعلیہ السلام. حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا
اور کہا کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اللہ کا ذکر اس میں درخت لگاتا ہے۔ تو جنتی کو جنت میں جانے کے بعد ان اوقات پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ان کو افسوس ہوگا، کاش ہم اللہ کا ذکر کرتے۔ اب یہ گیم کھیلنے میں وقت برباد کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ مفتی صاحب جو گھر دکان وغیرہ میں سورہ یاسین اور آیت الکرسی کی فریم لگاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دو بات ہے، ایک تو یہ کہ اپنے گھر کی زینت کے لیے اللہ کے نام کو یا اللہ کے کلام کو استعمال کرنے سے فقہا نے منع کیا ہے۔ اللہ کا نام ہمارے گھروں کی زینت کے لیے نہیں ہے۔ اگر خیر و برکت کے لیے آپ لگا رہے ہیں، آپ کی نیت خیر و برکت کی ہے تو الگ بات ہے، آپ لگا سکتے، اور اگر خیر و برکت کی نیت نہیں ہے بلکہ اس لیے لگائے کہ اچھا لگیے تو اجازت نہیں۔ نیا میٹر لگانے سے بہت زیادہ لائٹ بل آ رہا ہے، حالانکہ پرانا میٹر اتنا فاسٹ نہیں چلتا تھا جتنا کہ نیا میٹر فاسٹ چلتا ہے۔ کیا میٹر کی اسپیڈ کم کرا سکتے ہیں؟ اور اگر اسپیڈ کم کر دیں تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں؟ تھوڑا کھل کر کے وضاحت کریں۔ دیکھو دو بات ہے، ہم لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے، پرائیویٹ بجلی کمپنی جو نیا میٹر لگا رہی ہے، ہمارا بھی ایسا ماننا ہے کہ اس کی اسپیڈ زیادہ ہے۔ ہم نے ان سے بات کہی ہے کہ ہم آپ کی منظور شدہ کمپنی کا میٹر مارکیٹ سے خرید کے لاتے، تم اپنے لیب میں اس کو ٹیسٹ کر لو، اور ٹیسٹ کر لینے کے بعد اس کو سل لگا کر کے ہم کو دے دو، ہم تمہارے میٹر کے بازو میں وہ میٹر لگائیں گے، جو بجلی تمہارے میٹر سے گزر کر کے نکلتی ہے وہ کنیکشن ہم اپنے میٹر میں لیں گے اور اس کے بعد ہم استعمال کریں گے۔ تو دونوں میٹر کے اندر یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا میٹر کتنا یونٹ بتا رہا ہے اور ہمارا میٹر کتنا یونٹ بتا رہا ہے۔ یہ لڑائی ہماری چل رہی ہے۔ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ پرائیویٹ بجلی کمپنی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ایمانداری سے ہٹ کر کے کام کر رہی ہے۔ یہ شکایت شہر کے سنجیدہ ذمہ دار قسم کے لوگوں کو بھی ہے۔ جیسے ابھی پرائیویٹ بجلی کمپنی کے لوگ جو ہے اسلام پورے میں آ کر کے میٹر وغیرہ نکال رہے تھے، اسلام پورے کے لوگوں نے بلایا تو میں گیا، سب کو وہاں سے نکالا اور وہاں سے ان کو ہٹایا، میٹر جو نکال رہے تھے لگوایا۔ وہ میرے خلاف کمپلین دینے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے تو میں بھی گیا۔ وہاں جا کر جب بات چیت شروع ہوئی تو جو ہمارے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میرے یہاں جو میٹر لگا ہے، میری فیملی ناسک میں رہتی، میری فیملی ناسک میں رہتی ہے، میں اکیلا یہاں رہتا ہوں، میں ڈیوٹی کرتا ہوں، 20 دن مشکل سے مالیگاؤں رہتا ہوں، میری ڈیوٹی اطراف میں مالیگاؤں کے دیہات وغیرہ میں بھی، تو میرا آنا جانا ہوتا ہے، میں 10 دن باہر رہتا ہوں، 20 دن مشکل سے مالیگاؤں رہتا ہوں، اور میں ڈیوٹی کرتا ہوں، گھر پہنچا، لائٹ جلایا، فریش ہوا، کھانا کھایا، لائٹ بند کیا، سو گیا۔ صبح جب اٹھتا ہوں، اٹھ کر کے فریش ہو کر کے میں ڈیوٹی پہ آ جاتا ہوں، تو میرا بل جو ہے 500-700 آنا چاہیے، میرا 4,500 بل آیا۔ اور یہی بات ڈی ایس پی نے کہی کہ میرا بل 2700-2800 روپیہ آیا، جبکہ میرا بل 400 آنا چاہیے۔ تو یہ شکایت شہر کے اچھے اچھے لوگوں کو ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ پرائیویٹ بجلی کمپنی شہر میں اس طرح لوگوں کو لوٹ رہی ہے، تو ہماری لڑائی ان سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ جو مسئلہ پوچھا ہے، اگر پرائیویٹ بجلی کمپنی کا لگایا ہوا میٹر واقعی فاسٹ ہے تو جتنا فاسٹ ہے اتنا آپ کم کروا سکتے، لیکن ظاہر بات ہے اب اپنے کو
کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ چلو یہاں سے کھینچ کے یہاں کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ انصاف ملے گا. اس میں اندیشہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے میٹر میں چھیڑ چھاڑ کی، میٹر بنوایا، تو وہ بعد میں آ کر کے چیک کریں گے تو تم چور ثابت ہو جاؤ گے. پھر تمہارے اوپر چوری کا کیس بھی بنے گا، ٹھیپ کا، اور اسی کے ساتھ پھر وہ تم پر جرمانہ بھی لگائیں گے اور سال بھر کا جرمانہ لگائیں گے. چاہے تم میٹر کل بنوائے، آج ریڈ ہوئی اور پکڑے گئے تو 1 سال کا جرمانہ بھرنا پڑے گا، 1 سال کی پینلٹی بھرنی پڑے گی. ابھی یہ گھروں کو جو بل دے رہے ہیں ایسے معاملات میں 50,000 کے اوپر دے رہے، اور کارخانے والوں کو کئی لاکھ روپیہ جرمانے کے طور پر لگا رہے. تو یہ مالیگاؤں شہر کے اندر یہ زیادتی ہو رہی ہے. میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ آپ ابھی ایسا کچھ بھی نہ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو انصاف دلانے کی. مکڑی بہت زیادہ آ جائے تو کیا کرے؟ جھاڑو دو، گھر صاف کرو، شریعت کا حکم ہے. زید جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ میمن ہے. کیا میمن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ میمن ہوتے کون ہیں اور ان کی تاریخ اور عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، اور یہ میمن بھی مسلمان ہے. آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں پہلے اطمینان کر لیں. مسلمان اگر ہیں، صاحب ایمان ہے، تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. کیا مسجد کے اسپیکر میں ایکو ساؤنڈ جس سے آواز ٹکرا کر آتی لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگانا چاہیے، سیدھی سادی آواز رکھنے کا. دیوالی پر مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ مل کر پٹاخے پھوڑنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ اپنی تہذیب نہیں ہے، غیروں کا طور طریقہ نہیں کرنا چاہیے. مچھلی اور چکن ایک ساتھ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں. کیا مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد اسی مسجد میں دوسری جماعت کھڑی کر سکتے ہیں؟ محلے کی مسجد ہے تو نہیں کھڑی کر سکتے، مکروہ ہے. اور اگر راستے کی مسجد ہے تو دوسری جماعت کھڑی کر سکتے ہیں. دیوالی اور دوسرے تہواروں پر جو بونس ملتا ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت ماں کے گھر عدت گزار سکتی ہے یا نہیں؟ عدت گزارنے کے لیے جہاں جس مکان میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی مکان میں عدت گزارے. اگر اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو وہ جگہ تبدیل کر سکتی ہے، ورنہ نہیں. جس شخص کی زندگی میں ایک بھی وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صاحب ترتیب کہتے. کیا کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. شیطان نماز میں بہت بہکاتا ہے اور نماز میں گندے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے. کوئی وظیفہ بتائیے. دن میں، رات میں، 24 گھنٹے میں کوئی ایک نماز کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کرنا چاہیے تو انشاءاللہ وسوسہ آنا بند ہو جائے گا. نماز جنازہ پڑھانے والا امام نیت کس طرح کرے اور قبر پر پانی ڈالتے وقت کیا پڑھے؟ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں اس میت کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. اور بحیثیت امام، اور ہم مقتدی ہیں تو ہم کہیں گے پیچھے اس امام کی. قبر پر مٹی پانی ڈالتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنا چاہیے. حضور کے گھوڑے کا نام کیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا تھا؟ حضور کے گھوڑے کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑا سا شبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا. ہرن کہتے ہیں بلی کو، ہر. ہریرہ بلی کا بچہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ حضور کی مجلس میں آئے تو بلی کا بچہ ساتھ میں لے کر کے آئے تو حضور کی زبان سے نکلا ابو ہریرہ، اے بلی کے بچے والے. ان کو اتنا نام پسند اتنا آیا اور سب کو اتنا اچھا لگا کہ پھر ان کا نام ہی وہ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے. حالانکہ یہ کنیت ہے ان کی، نام عبد الرحمن. اگر کسی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ جائے
اور سورج غروب ہونے میں صرف 5 منٹ ہو، ہم نے نماز پڑھی اور ہماری نماز 6 منٹ میں مکمل ہوئی، یعنی 1 منٹ زیادہ ہوا غروب ہونے کے بعد، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ نقش بندی سلسلہ کیا ہے اور کس سے شروع ہوا؟ ولایت کے سلسلے میں 4 سلسلے ہیں: قادری، سہر وردی، نقش بندی اور چشتی۔ یہ جن بزرگوں سے اولیاء کرام سے چلا ہے ان کی نسبت کی وجہ سے یہ نام ملا، جیسے خواجہ معین الدین چشتی، اس سلسلے میں جو لوگ بیعت ہوتے ہیں وہ چشتی کہلاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اس سلسلے میں، ان کے سلسلے میں جو لوگ بیعت ہوتے ہیں وہ قادری کہلاتے ہیں۔ اور شیخ شہاب الدین سہر وردی، اس سلسلے میں جو لوگ ہوتے ہیں سہر وردی کہلاتے ہیں۔ اور نقش بندی سلسلہ بھی ایسا ہی ہے، تو جو لوگ اس سلسلے میں ہوتے ہیں نقش بندی کہلاتے ہیں۔ سنت کے مطابق شادی کس طرح کی جاتی ہے؟ سادگی کے ساتھ جو نکاح کیا جائے، مسجد میں کیا جائے، امیر و غریب سب کو یاد کیا جائے، وہ سنت کے مطابق شادی، جس میں پٹاخے بازی نہ ہو، جس میں ویڈیوگرافی نہ ہو۔ میری عمر 22 سال ہے اور ابا میری شادی کو لے کے فکر مند ہے، زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، کیا کروں؟ شادی کرو، شادی کرو، یہی علاج ہے، دوسرا کوئی علاج نہیں۔ والد بھی فکر مند ہیں، تم کو بھی زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، نکاح کرنا واجب ہے، رشتہ آئے، مناسب رشتہ ہو کر لو، 100 نمبر کا بلب مت ڈھونڈو، 25 نمبر کا ہو، 40 نمبر کا ہو تو بھی کر لو۔ بالغ ہونے کے بعد سے مشت زنی کی عادت پڑ گئی ہے، 4 سال سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں مگر توبہ کر کے پھر ٹوٹ جاتی ہے توبہ، کیا کروں؟ کسی حکیم سے آپ رجوع ہوں، وہ آپ کو علاج بتائے گا کہ تمہاری قوت شہوانیہ کم ہو، اور حضور نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ آپ روزہ رکھنا شروع کرو، روزہ قوت شہوانیہ کو توڑ دیتا ہے۔ سحری میں ہلکا پھلکا کھانا اور پھر دن بھر کا روزہ، افطاری میں سادہ کھانا، پھر دن ایسے، تو انشاءاللہ اللہ اس سے نجات دے دیں گے۔ اشمیرہ اور ارشمہ کے معنی کیا ہے؟ اشمیرہ کے معنی شہزادی کے آتے، ارشمہ کا نام مطلب دیکھنا پڑے گا۔ پٹاخے کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ کون سی جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اسی جامع مسجد میں یا پھر کوئی دوسری جامع مسجد میں؟ یہ ایک اہل شہر کا تعامل ہوتا ہے، بستی کے لوگ جس مسجد کو جامع مسجد مانتے ہوں گے اس مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کبوتر پالنا کیسا ہے؟ کیا کبوتر پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر گھر میں کتا ہے، خنزیر ہے، یا زنا کی وجہ سے آدمی یا عورت حالت جنابت میں ہے تو اللہ کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر نہیں ہے ایسا تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جن گھروں میں جاندار کی تصویریں لگائی جاتی ہیں فریب، تو اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ اب آدمی کوئی سمجھے کہ لگا لو خوب ڈھیر فوٹو، فرشتہ آئے گا نہیں، میں مروں گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے فرشتے، روح قبض کرنے والے فرشتے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی، وہ آئیں گے اپنا کام کر کے جائیں گے۔
نماز میں آخری قاعدے میں صرف تحیات پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں، درود پاک اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے، نہیں بھی پڑھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور کبھی اگر عجلت ہو، جلدی ہو کسی وجہ سے، تو التحیات پوری پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو گیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اتنی دعائے معصورہ ہو گئی، نماز ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن خطبے کی اذان کا جواب دل سے دینا چاہیے یا زبان سے؟ دل سے دینا چاہیے۔ صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر سے دینا منع ہے، اس لیے اکثر مساجد میں مسجد کے ہال کے اندر ممبر سے لگ کر اذان دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اذان کہاں سے دینا چاہیے؟ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اذان وقت ہونے کی اطلاع ہو جائے۔ ماضی میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جاتی تھی، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اذان نہیں دے سکتے۔ آپ جو ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یا چھت پر کھڑے ہو کر کے بلند جگہ پر جا کر کے اذان دے سکتے ہیں، لوگوں تک آواز جائے۔ لاؤڈ اسپیکر منع ہے، وہ بھی کیا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے، ورنہ اذان جو ہے لاؤڈ اسپیکر میں دینا شرعاً منع نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔